لاہور کے علاقے کاہنا میں ایک ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے 14 بچے جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق واقعے کے وقت ایک خاتون ٹیچر سمیت 20 سے 25 بچے ٹیوشن سینٹر میں موجود تھے۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور ملبے تلے دبے بچوں کو نکالنے کا آپریشن شروع کیا گیا۔ حکام کے مطابق 5 سے 6 بچوں کو ملبے سے زندہ نکالا گیا، جن میں سے 2 کو ابتدائی طبی امداد کے بعد گھر بھیج دیا گیا، جبکہ 4 بچے زیر علاج ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ٹیوشن سینٹر کی بالائی منزل پر تعمیراتی کام جاری تھا، جبکہ گراؤنڈ فلور پر بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ واقعے کے بعد ٹیوشن سینٹر چلانے والے 5 افراد کو حراست میں لے کر تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 کے ناک آؤٹ مرحلے میں فرانس نے سویڈن کو 0 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ نیو یارک میں کھیلے گئے میچ میں فرانس نے آغاز سے ہی حریف ٹیم پر دباؤ برقرار رکھا اور مسلسل حملے کیے۔ فرانس کی جانب سے 2 گول سٹار فارورڈ کیلیان امباپے نے سکور کیے، جبکہ 1 گول بارکولا کے نام رہا۔ میچ کے بیشتر حصے میں فرانس کی ٹیم مکمل طور پر حاوی رہی اور سویڈن کو واپسی کا کوئی موقع نہ مل سکا۔ اس فتح کے ساتھ فرانس نے اگلے مرحلے میں جگہ بنا لی، جبکہ امباپے کی شاندار کارکردگی ایک بار پھر توجہ کا مرکز بن گئی۔ چین میں انسان نما روبوٹس نے فیکٹری کی پروڈکشن لائن پر مسلسل کئی روز کام کرتے ہوئے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ رپورٹ کے مطابق ایجی بوٹ کے تیار کردہ روبوٹس نے مشرقی چین کے شہر ننچنگ کی ایک فیکٹری میں 64 گھنٹوں سے زائد وقت تک کوالٹی کنٹرول، معائنہ اور سامان کی منتقلی جیسے فرائض انجام دیے۔ کمپنی کے مطابق روبوٹس نے 99.99% کامیابی کے ساتھ 60,000 سے زائد صنعتی کام مکمل کیے، جبکہ اس پورے عمل کی براہ راست نشریات بھی کی گئیں۔ ایجی بوٹ کے سینئر نائب صدر یاؤ ماؤچنگ کا کہنا ہے کہ اب اصل سوال یہ نہیں کہ روبوٹس کیا کر سکتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ انہیں حقیقی صنعتی ماحول میں مؤثر انداز سے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کمپنی اب تک 15,000 سے زائد روبوٹس تیار کر چکی ہے، جبکہ چین کے نئے 5 سالہ اقتصادی منصوبے میں ہیومینوئڈ روبوٹس کو ترجیحی صنعتی شعبوں میں شامل کیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش اور نیپال کے بعد اب انڈونیشیا میں بھی نوجوانوں اور طلباء نے حکومتی پالیسیوں کے خلاف احتجاج شروع کر دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق دارالحکومت جکارتہ میں ہزاروں طلباء نے ایندھن کی قیمتوں میں حالیہ اضافے، بڑھتے سرکاری اخراجات اور مفت اسکول کھانے کے منصوبے پر تنقید کی۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کی معاشی پالیسیوں اور غیر ضروری اخراجات کے باعث ملک کو مالی دباؤ کا سامنا ہو سکتا ہے۔ احتجاج کی ابتدا سوشل میڈیا سے ہوئی، جہاں مینوجو انڈونیشیا بنکرت یعنی انڈونیشیا دیوالیہ پن کی جانب ٹرینڈ کرتا رہا۔ طلباء نے جکارتہ کے معروف ہوٹل انڈونیشیا راؤنڈ اباؤٹ کی جانب مارچ کی کوشش کی، تاہم پولیس نے رکاوٹیں کھڑی کر کے انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ واپس لیا جائے اور مفت کھانے کے منصوبے پر نظر ثانی کی جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ذاتی مالیاتی اثاثوں سے متعلق 200 صفحات پر مشتمل دستاویزات جاری کر دی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ان دستاویزات میں بتایا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کرپٹو کرنسی کے کاروبار سے $1 ارب سے زائد آمدن حاصل کی۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے CIC ڈیجیٹل سے بھی $636 ملین کمائے۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے، ریپبلکن پارٹی تاریخ میں پہلی بار مڈ ٹرم کنونشن منعقد کرے گی۔ ان کے مطابق یہ کنونشن ڈیلس میں ہوگا، جسے انہوں نے اپنی پسندیدہ ترین جگہوں میں سے ایک قرار دیا۔ حکومت نے پاکستان میں سود سے پاک مالیاتی نظام کے نفاذ کے لیے جامع حکمت عملی جاری کر دی ہے۔ وزارت خزانہ کی رپورٹ کے مطابق نئے نظام کی جانب منتقلی مرحلہ وار اور بتدریج کی جائے گی، تاکہ مالیاتی استحکام برقرار رہے اور معیشت کو کسی بڑے تعطل کا سامنا نہ ہو۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2027 کے بعد سود سے پاک مالیاتی نظام کا عملی نفاذ متعدد اہم چیلنجز اور خطرات سے نمٹنے پر منحصر ہوگا۔ وزارت خزانہ کے مطابق روایتی بینکوں کو اسلامی مالیات کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے تربیتی پروگرام شروع کیے جا چکے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی زرعی پالیسی بھی 2027 کے بعد شریعت کے مطابق مرتب اور نافذ کی جائے گی۔ رپورٹ کے مطابق موجودہ سرکاری قرضوں کو شرعی مالیاتی ذرائع میں تبدیل کرنا سب سے بڑا چیلنج ہوگا، جبکہ صکوک کے اجراء، اثاثہ رجسٹری کمپنی کے قیام اور قانونی ترامیم کو حکمت عملی کا حصہ بنایا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا سے متعلق سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی اطلاعات میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نامعلوم ہیکرز نے بھارت کے بعض نیوز چینلز کی نشریات کو نشانہ بنایا۔ رپورٹس کے مطابق مبینہ طور پر TV9 تیلگو اور فریڈم TV کینیڈا کی نشریات سائبر حملے سے متاثر ہوئیں۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ بھارتی صدر کی تقریر کے دوران
TV 9 तेलुगु की लाइव नशरियात में मुदाखलत हुई और कुछ देर के लिए गैर मुतवक्के मवाद नशर हुआ। ताहम ताहाल इस वाक़े की आज़ाद ज़राए से मुकम्मल तस्दीक सामने नहीं आई, जबकि मुताल्लिक़ा भारतीय चैनल्स या हुक्काम की जानिब से भी कोई बाज़ाब्ता तफसीली बयान जारी नहीं किया गया। साइबर सिक्योरिटी माहिरीन के मुताबिक अगर किसी TV चैनल की नशरियात में बैरूनी मुदाखलत साबित होती है तो उसकी मुकम्मल तकनीकी तहक़ीक़ात की जाती हैं ताकि हमले की नौइयत, ज़िम्मेदार अनासिर और मुमकिना सिक्योरिटी खामियों का तयन किया जा सके। SCCP की इस्लाहात के बायस पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट में सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिल रहा है। साल 2026 की पहली छिमाही में 9 कंपनियों ने IPOS के ज़रिए मुख्तलिफ शोबों में 20 अरब रुपए से ज़ायद सरमाया इकट्ठा किया। ये कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग, पेट्रोलियम, डेयरी, इस्लामिक फाइनेंस, पोल्ट्री, रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखती हैं। सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स ने जदीद कार टायर प्लांट के लिए 7.8 अरब रुपए, जबकि सतारा पेट्रोलियम ने 4.8 पर 3 अरब रुपए जमा किए। गनी डेयरीज ने 3.4 अरब रुपए हासिल करके मवेशी, जदीद ज़रई सहूलियात और काबिल तजदीद तवानाई मंसूबों में सरमायाकारी का मंसूबा बनाया। पाकिस्तान कतर तकाफुल को सरमायाकारों की जानिब से तवक्को से 21 गुना ज़्यादा डिमांड मिली, जबकि 2 नए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के ज़रिए आवाम के लिए रियल एस्टेट में सरमायाकारी के नए मौक़े भी पैदा हुए। कराची के लिए पानी की सबसे बड़ी उम्मीद समझे जाने वाला K4 यानी ग्रेटर कराची बल्क वाटर सप्लाई मंसूबा एक बार फिर सवालात की जद में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची में रोज़ाना पानी की तलब तकरीबन 1.2 अरब गैलन है, जबकि मौजूदा रसद बमुश्किल 650 मिलियन गैलन तक पहुँचती है। इसी खला को कम करने के लिए K4 मंसूबा शुरू किया गया, मगर ताख़ीर, लागत में गैर मामूली इजाफा और पानी के बुनियादी मंबा से मुताल्लिक़ खदशात ने मंसूबे को पेचीदा बना दिया है। इब्तदाई तौर पर मंसूबे का तखमीना 25 अरब रुपए से ज़ायद था, जो मुख्तलिफ नज़रसानियों के बाद 224 से 253 अरब रुपए तक पहुँचने की इत्तलात हैं। मंसूबे के तहत कैंजर झील से कराची तक 128 किलोमीटर तवील पाइपलाइन, पंपिंग स्टेशंस, फिल्ट्रेशन प्लांट्स और बिजली का बड़ा निज़ाम दरकार है। माहिरीन के मुताबिक असल सवाल ये है कि अगर दरियाए सिंध और कैंजर झील में पानी ही नाकाफ़ी हो तो इतना बड़ा निज़ाम किस पानी को कराची तक पहुँचाएगा। दूसरा बड़ा चैलेंज कराची का अंदरूनी पानी तकसीम करने वाला पुराना नेटवर्क है, जहाँ टैंकर माफिया और गैर शफाफ तकसीम आम शहरियों के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। वफाकी वज़ारत ख़ज़ाना ने माहाना मुआशी अपडेट एंड आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मज़ीद कमी का असर मुल्की तेल की कीमतों पर भी पड़ने की तवक्को है। वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि तेल सस्ता होने से महंगाई के दबाव में कमी और मजमूई कीमतों में इस्तेहकाम लाने में मदद मिल सकती है। रिपोर्ट में जून के दौरान महंगाई की शरह 11 से 12% रहने का तखमीना जाहिर किया गया है। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक माली साल 25 से 26 में मुल्की मईशत की बुनियादें मजबूत हुईं, मुआशी शरह नमू 3.7% रिकॉर्ड की गई, जबकि मईशत का हुजम 452.1 अरब डॉलर तक पहुँच गया। रिपोर्ट में माली साल 26 से 27 के दौरान मुआशी मंजरनामा मज़ीद बेहतर होने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। सियाहती मकाम नारान में दरियाए कन्हार के किनारे ख़तरनाक वाक़या पेश आया, जहाँ दरिया के पाट में मौजूद एक गाड़ी तेज़ पानी की जद में आकर बह गई। इत्तलात के मुताबिक वाक़या 30 जून 2026 की शाम तकरीबन 5 बजे पेश आया। गाड़ी दरिया के किनारे मौजूद थी कि अचानक पानी का बहाव तेज़ हुआ और गाड़ी चंद लम्हों में पानी के साथ बहने लगी। वाक़े के वक्त गाड़ी में मौजूद अफराद की जान को शदीद ख़तरा लाहक हो गया। ताहम मकामी राफ्टिंग चलाने वाले नौजवानों ने फ़ौरी हाजिर दिमागी का मुज़ाहिरा किया। उन्होंने राफ्टिंग बोट के ज़रिए मुतासरा अफराद को बचाने की कोशिश की और बरवक्त कार्रवाई के बायस गाड़ी में मौजूद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक गाड़ी ताहाल दरिया में मौजूद है, जबकि उसे निकालने की कोशिश की जा सकती है। ये वाक़या सयाहों के लिए वाज़े वार्निंग है कि पहाड़ी और सियाहती इलाकों में दरिया, नदी नालों और तेज़ बहाव वाले मकामात के करीब गाड़ी खड़ी करना इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक शदीद गर्मी में बर्फ़ पिघलने और अचानक बारिशों के बायस पानी का बहाव चंद लम्हों में ख़तरनाक हद तक बढ़ सकता है। अवामी हलकों ने मुतालबा किया है कि कीमती जानें बचाने वाले मकामी राफ्टिंग नौजवानों की खिदमात को सरकारी सतह पर सराहा जाए। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने अंबियाए कराम और मुक़द्दस हस्तियों की तस्वीर, बसरी तमसील या नुमाइंदगी करने वाले किसी भी बसरी मवाद की इशाअत को शरन नाजायज़ करार दे दिया है। अल्लामा डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी की ज़ेर सदारत इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का इजलास हुआ, जिसमें मुल्की सूरत हाल, कानूनी उमूर और अवामी मफाद से मुताल्लिक़ मुतअद्दिद फ़ैसलों की मंजूरी दी गई। इजलास में मंजूर की गई करारदाद में कहा गया
کہ انبیاء کرام اور مقدس شخصیات کے مقام اور مرتبے کا تقدس برقرار رکھنے کے لیے ایسے مواد سے مکمل اجتناب کیا جائے۔ قرارداد میں پیمرا کے نوٹس کو خوشائن قرار دیتے ہوئے ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے مطابق آزادی اظہار رائے اور مذہبی حساسیت کے درمیان ذمہ دارانہ توازن ضروری ہے، جبکہ میڈیا ہاؤسز میں مؤثر ایڈیٹوریل نگرانی کا نظام بھی بنایا جانا چاہیے۔ فیصل آباد میں مدرسے کے لاپتہ 14 سالہ طالب علم کی لاش گندے نالے سے برآمد ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق واقعہ فیصل آباد کے علاقے ڈی ٹائپ کالونی کے ایک مدرسے میں پیش آیا، جہاں طالب علم 28 جون کو لاپتہ ہوا تھا۔ واقعے کے بعد تھانہ بٹالہ کالونی میں نامعلوم افراد کے خلاف اغوا کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مدرسے کے ہی 2 طالب علموں عرفان اور ریحان نے مبینہ طور پر طالب علم کو قتل کیا۔ بعد ازاں لاش بوری میں ڈال کر سائیکل پر لے گئے اور گندے نالے میں پھینک دی۔ پولیس کے مطابق واقعے کی CCTV ویڈیو بھی سامنے آئی ہے۔ حکام نے کارروائی کرتے ہوئے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے، جن سے مزید تفتیش جاری ہے۔ ناسا اپنی قیمتی نیل گیرل سوئفٹ آبزرویٹری کو زمین کے ماحول میں جل کر تباہ ہونے سے بچانے کے لیے ایک منفرد روبوٹک مشن پر کام کر رہا ہے۔ یہ خلائی دوربین 2004 میں لانچ کی گئی تھی اور گزشتہ 2 دہائیوں سے کائنات میں ہونے والے طاقتور دھماکوں، گاما رے برسٹس اور سپر نووا جیسے واقعات کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ تاہم حالیہ برسوں میں سورج کی بڑھتی ہوئی سرگرمی کے باعث اس دوربین کا مدار تیزی سے کم ہونے لگا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اگر اس کی بلندی نہ بڑھائی گئی تو 2026 کے دوران اس کے زمین کے ماحول میں داخل ہو کر جلنے کا خدشہ ہے۔ ناسا کی سائنس مشنز کی سربراہ نکولا فاکس کے مطابق اگر سوئفٹ آبزرویٹری ضائع ہو گئی تو ناسا ایک اہم سائنسی صلاحیت سے محروم ہو جائے گا، جبکہ محدود بجٹ کے باعث اس جیسی نئی دوربین بنانا فی الحال ممکن نہیں۔ اسی مقصد کے لیے ناسا نے ایک امریکی کمپنی کو تقریباً $3 کروڑ کا معاہدہ دیا ہے۔ کمپنی کا تیار کردہ لنک نامی چھوٹا روبوٹک خلائی جہاز 3 روبوٹک آرمز کی مدد سے سوئفٹ آبزرویٹری کو پکڑے گا اور اسے تقریباً 360 کلومیٹر کی موجودہ بلندی سے بڑھا کر 600 کلومیٹر کے محفوظ مدار میں منتقل کرنے کی کوشش کرے گا۔ کامیابی کی صورت میں اس دوربین کی عملی زندگی کم از کم 1 سال یا اس سے زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے SOS نیوز پاکستان۔ اللہ حافظ۔